بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید و فرقان الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ بلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خوف خدا اور اس کی رضا طلبی پر رکھی ہو وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی ہو، چنانچہ وہ عمارت اسے لے کر آتش جہنم میں جا گرے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ آیت جو ہے تعمیر ذات کو بیان کر رہی ہے، جیسا کہ آپ کو پر واضح ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ کیا وہ انسان جس نے اپنی ذات کی عمارت کی بنیاد خدا کے تقوی اور خدا کے رضا طلبی پر رکھی ہو وہ شخص بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک ایسے کھائی کے کنارے رکھی کہ جو اسے لے کر جہنم میں لے جائے۔ تو سامعین و ناظرین، انسان اگر اپنی نفس کی تربیت کرنا چاہیے، تعمیر ذات کرنا چاہیے، تربیت کرنا چاہیے، اپنی ذات کی تزکیہ نفس کرنا چاہیے، اپنے کریکٹر کی بلڈنگ کرنا چاہیے، اپنے کریکٹر کو بلڈ کرنا چاہیے، یعنی مطلب کریکٹر بلڈنگ کے لیے اگر وہ ارادہ رکھتا ہو تو اس کے لیے چند کتابوں کا پڑھنا اسلام کی بہت اہم ہے۔ بلکہ یہ کہوں کہ ان کتابوں کو پڑھے بغیر، ان کتابوں کو سمجھے بغیر تعمیر ذات ممکن نہیں ہے۔ یا تو اس کے سامنے ایک ایسی آئیڈیل ہو، ایک ایسی ہستی موجود ہو کہ جو اس کے سامنے چل پھر کر اٹھ بیٹھ کر وہ سارا جو ہے کریکٹر بلڈنگ کی چیزیں وہ دکھائیں، یعنی اس کے پاس ایک آئیڈیل موجود ہو، اس کے پاس ماڈل موجود ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں، ان کے جانشینوں کی شکل میں ایک کامل انسان، ایک اکمل انسان، ایک پرفیکٹ انسان اس کے سامنے موجود ہو۔ لیکن جو آج ممکن نہیں ہے، تو البتہ ہے علماء کی شکل میں یا اچھے انسانوں کی شکل میں موجود ہے ایسے لوگ بھی، لیکن وہ کم میسر ہے۔ تو اگر خود اپنی ذات کی تعمیر کرنا چاہیے خود سے، اور تو اس کے مطالعہ ضروری ہے، اور مطالعے کے لیے یہ وہ چند کتابیں جو میں عرض کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں کہ ان کتابوں کو پڑھے بغیر ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ انسان کی ذات کی تعمیر ہو سکے۔ تو چند کتابیں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کریکٹر بلڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے، اور ان کتابوں کو پڑھ کر انسان کی روح کو تسکین مل سکتی ہے، انسان کو اعلیٰ مدارج جو ہے اس کا سفر وہ کر سکتا ہے، اس کو کمال مل سکتا ہے، اور اس کو اپنی زندگی کی جو جینے کا مقصد ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ ہدف زندگی کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے، اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، اس سوال کا جواب اسے مل سکتا ہے۔ تو آئیں آپ کو چند کتابیں ایسی بتاتا ہوں کہ جو تعمیر ذات پہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے وہ کتاب جو ہمارے لیے ضروری ہے، ظاہر ہے کلام خدا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن پاک ہے، لیکن ظاہر ہے قرآن پاک چونکہ عربی زبان ہے، اس لیے صرف عربی دان طبقہ جو عربی کے اصول و قواعد سے، نحو سے، صرف سے آگاہ ہو وہی جان سکتا ہے۔ لیکن جو غیر عرب ہے ان کے لیے قرآن کو سمجھنا الفاظ سے جب تک لغت نہ سیکھے اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء نے تفاسیر لکھی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک ایسی مختصر تفسیر کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس تفسیر کو پڑھنے سے آپ کو بغیر کسی ذہنی مشقت اور اذیت کے اور لمبی چوڑی تفصیلات میں جائے بغیر آپ قرآن کے آیت سے، قرآن کے آیت کے مفہوم کو درک کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور وہ ہے تفسیر کوثر، جو کہ جناب علامہ مفسر قرآن شیخ محسن علی نجفی دامہ ظلہ العالی نے تالیف انہوں نے لکھی ہے۔ تو یہ تفسیر ہے، انتہائی مختصر اور جامع ہے، کہ جس میں ہر آیت کے ذیل میں آیت کے مفہوم کو انتہائی مختصر اور جامع انداز میں واضح کیا گیا ہے، کہ جس میں کسی قسم کی تشریحات، ایسی تفصیلات موجود نہیں ہے کہ جو ہماری جو ہے نا مطالعے کے دوران ذہنوں کو بھٹکنے کا موجب بن جائے، بلکہ آپ وہاں سے جو تشریح موجود ہے اس تشریح کے ذریعے سے آپ آسانی سے قرآن کی آیت کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوسری جو کتاب ہے جو تعمیر ذات کے لیے ضروری ہے وہ ہے چہل حدیث، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو بلندی دے، وہ کتاب ہے۔ اور چہل حدیث انسان کی باطنی کیفیات اور کمال کی طرف جانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہے، تو اس حوالے سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے احادیث کے بیس پر، ائمہ علیہ السلام کی جو احادیث ہے ان میں جو انسان کی باطنی کیفیات اور اس کے
اس کو تربیت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے، اس حوالے سے اس کتاب میں لکھی گئی ہے، اور 40 احادیث اس کے اندر موجود ہے، اور اس کی تشریح جو ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے ہوئی ہے، اور یہ امام خمینی کا ہی انتخاب ہے۔ 40 احادیث انہوں نے امام معصوم علیہ السلام کے احادیث سے ان 40 احادیث کو انتخاب کر کے اکٹھا کر کے اس کتاب کے اندر لکھی ہے، جو تعمیر ذات میں ضروری ہوتی ہے۔ اور تیسری کتاب تفسیر نمونہ ہے، جو کہ آج کل اس کے اندر بھی موجود ہے، موبائل اپلیکیشن کے اندر، جیسے کہ تفسیر کوثر بھی موجود ہے۔ تو تفسیر نمونہ آیت اللہ مکرم شیرازی کی ہے، اس کا اردو ترجمہ صفدر حسین نجفی صاحب علامہ مرحوم انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ تفسیر جو ہے مفصل انداز میں ہے، تفصیل انداز میں ہے، بہت خوبصورت انداز میں ہے، کہ جس میں آیت کے ہر پہلو کو واضح کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے قرآن کے بعد جس کی باری آتی ہے وہ حدیث کی ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی، رہبران اسلام کی جو احادیث ہے وہ ہے۔ تو احادیث کی اگر جہاں تک بات ہے تو شیعہ احادیث کو ایک اپلیکیشن کے اندر جمع کیا گیا ہے، اگرچہ عربی میں ہے، جامع الاحادیث نام کی ایک اپلیکیشن ہے جو سرچیبل بھی ہے، اور اس کے اندر تمام قسم کی جو ضروری احادیث، ضروری نہیں بلکہ تمام احادیث جو شیعہ احادیث کی جتنے بھی جو ہے منابع ہیں، سورسز ہیں، ان کے اندر جتنے احادیث ہیں وہ اس اپلیکیشن کے اندر آپ کو مل سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک کتاب ہے معراج السعادہ، جو کہ احمد دراقی کی ہے، ملا احمد دراقی کی کتاب ہے، اور یہ عرفان کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے، یعنی انسان کی باطنی کیفیات اور خصائل، ان میں جو رذائل صفات ہیں اور اچھے جو صفات ہیں، ان چیزوں کے حوالے سے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو اچھی صفات کو جو انسان کے اندر ہے، یعنی مثبت صفات، یعنی پازیٹیو وہ جو اس کے اندر موجود ہیں صفات ہیں، ان صفات کو کیسے، پازیٹیو ویلیوز کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، اور جو مذموم خصائل انسان کے اندر موجود ہے، یعنی نیگیٹیو وہ جو ویلیوز ہے، اس کو کیسے کم کیا جائے، اس حوالے سے جو ہے نا یہ کتاب لکھی گئی ہے، معراج السعادہ نام کا، اور اس کا ترجمہ عروج السعادہ نام سے ایک زین پور کے ایک عالم دین نے انڈیا کے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کے بعد بلندی فکر کے لیے جو کتابیں ضروری ہے، اور آج کل کے جو آئیڈیالوجیز ہیں، ان آئیڈیالوجیز کے مقابلے کے لیے جو عالم تشیع کے نمایاں ناز مفکرین اور دانشوروں نے جو کتابیں لکھی ہے، وہ کتابیں اگر پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے شہید باقر صدر کی کتاب ہے، ان کی کتابیں ہیں۔ اچھا جی، شہید مطہری کی کتابیں ہیں جی، امام خمینی کی کتابیں ہیں جی، ڈاکٹر شریعتی کی کتابیں ہیں، اور اہل سنت علماء میں سے ڈاکٹر اسرار ہیں، اور علامہ مودودی کی کتابیں ہیں، جو ایک جو ہے نا ایک ایسا جو ہے نا ایسا طرز فکر دیتا ہے کہ اسلامی جو نظام ہے، اسلامی جو طرز معاشرہ ہے، اسلام کا معاشرہ کیسا ہو، اسلام کے جو معاشرتی اصول ہیں وہ کیسے ہوں، اسلام کی حکومت کا ڈھانچہ کیسا ہو، یعنی اسلامی ممالک کا جو حکومت کا ڈھانچہ ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے ان کتابوں کے اندر وہ ہے۔ اور جو بھی جتنے آئیڈیالوجیز دنیا کے اندر موجود ہے، ان آئیڈیالوجیز کے مقابل میں اسلام کا آئیڈیالوجی کیا کہتا ہے۔ مثلا شہید باقر صدر کی کتاب اقتصادنا ہے، تو اقتصادنا کا مطلب یعنی ہمارے اقتصاد، یعنی ہمارا معاشی نظام، جس طرح دنیا کے جو باقی مفکرین اور دانشور ایک معاشی نظام پیش کرتے ہیں، تو ہمارا جو اسلام جو ہے وہ کون سا جو ہے اقتصادی نظام پیش کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح فلسفہ، اگر باقی جو دنیا کے لوگ ہیں اگر وہ فلسفہ پیش کرتے ہیں تو پھر ہمارا فلسفہ کیا ہے، فلسفہ ہمارا اسلام کون سا فلسفہ دیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح قادتنا، اگر وہ اپنے لیڈرز چوائس کرتے ہیں تو ہمارے قائدین کون ہیں، ہمارے رہبران کون ہیں، ہمارے رہنما کون ہیں، یہ اس طرح کی جو ہے نا اس انداز میں انہوں نے کتابیں لکھی ہے۔ قادتنا، اچھا جی، فلسفتنا، اقتصادنا، اس طرح کی انہوں نے کتابیں لکھی ہے۔ اور شہید مطہری کی کتابیں بھی فکری بلندی کے لیے، اور آج کل کے جو زمانے کی نیرنگیاں ہیں، زمانے کی جو اونچ نیچ ہے، اور آج کل زمانے کے لیے نوجوانوں کے لیے جو چیلنجز ہے خاص کر وہ کیا ہیں، ان چیزوں کا جو ہے نا بیان ہے، اور ساتھ ساتھ ان سے نمٹنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بتایا ہوا ہے۔ اور ایک کتاب جو کہ بہت معروف بھی ہے، مشہور بھی ہے، کہ جس کو پڑھ کر انسان کو بلندی فکر مل سکتی ہے، اور انسان کی تعمیر ذات ہو سکتی ہے، تزکیہ نفس ہو سکتا ہے، خدا خوفی اس کے اندر آ سکتی ہے، جیسے کہ آیت کے اندر ابھی بیت آیا، خدا خوفی اس کے اندر آ سکتی ہے، اور خدا کی رضوان کی تڑپ اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ ہے نہج البلاغہ، حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے جو ہے مکتوبات، ان کے خطبات اور ان کے چھوٹے چھوٹے کلمات اختصار پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور موبائل اپلیکیشن کے اندر سرچیبل موجود ہے۔ اس کے بعد جو تعمیر ذات اور خدا کے انسان کو قریب کرتا ہے، خدا سے مانگنے کا سلیقہ سکھاتا ہے،
خدا سے مناجات کا سلیقہ سکھاتا ہے اور انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے، وہ کتاب ہے صحیفہ سجادیہ۔ امام سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کی جو ہے ان کے دعاؤں پر مشتمل، ان کے فریاد پر مشتمل، ان کے مناجات پر مشتمل جو ہے یہ کتاب ہے، اور یہ بھی موبائل اپلیکیشن کے اندر موجود ہے۔ اور اس کتاب کے اندر آداب دعا، طرز بندگی، اور امام علیہ السلام کے جامع اور پاکیزہ احساسات بھرپور روح سے جو دعائیں نکلی ہیں، بہت ساری دعائیں جو ہے اس میں درج ہیں۔ اس کے بعد ظاہر اسلام جو ہے ایسا دین ہے کہ جو کلی طور پر اسلام ضابطہ حیات ہے، یعنی انسان کے لیے زندگی گزارنے کے تمام اصولوں کو سکھاتا ہے اسلام۔ تو اسلام انسان کی تہذیب کا بھی خیال کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی اسلام تعلیم دیتا ہے، مثلا ناخن کاٹنے کے طریقے سے لے کر باقی جتنے بھی آداب ہیں انسان کی زندگی کے، وہ سارے بتاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو کتاب ہے، 2 کتابیں بتاتا ہوں۔ ایک ہے وہ ہے تہذیب الاسلام، علامہ مجلسی کی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے، اور ایک کتاب ہے مفاتیح الحیات، آیت اللہ جوادی عاملی کی ہے، اس کا بھی اردو ترجمہ موجود ہے۔ اس کے اندر آپ کو آداب اسلام کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے انسان جب تک فقہیات سے آگاہ نہ ہوں تب تک وہ اپنے حلال حرام کو نہیں سمجھ سکتا اور واجبات کو نہیں بجا لا سکتا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے فقہ کی جو کتاب ہے وہ ہر زمانے کے ایک مجتہد کی ہمیں تقلید کرنی پڑتی ہے، چونکہ احادیث سے فتویٰ نکلنا ہماری بس کی بات نہیں ہے، چونکہ رجال پر پرکھنا، اصول پر پرکھنا، پھر وہ سارا کرنا ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ایک ایسے جامع شرائط مجتہد کی جس کے اندر یہ ساری صلاحیتیں موجود ہوں، وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے فتاویٰ دیتے ہیں، تو ان فتاویٰ پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ وہ روایات اور قرآن سے ہی فتویٰ دیتے ہیں، تو ان فتاویٰ پر عمل کرنے کے لیے جو ہر زمانے کے مجتہد ہونا ضروری ہے، کیونکہ زمانے کے اعتبار سے مختلف چیلنجز آتے ہیں، مختلف چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثلا ایک زمانہ تھا کہ اس میں بندہ نماز گھر بیٹھ کے پڑھ سکتا تھا، پھر آگے پیچھے جانے کے لیے کئی وقت لگتے تھے۔ آج کل کیا ہے، مثلا نماز صبح پڑھ کے آپ یہاں سے نکلتے ہیں، مثلا پاکستان سے آپ نکلتے ہیں، آپ کسی ملک میں جاتے ہیں، تو نماز فجر کے ٹائم ابھی باقی ہے کسی اور ملک میں، تو کیا کریں؟ اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں زمانے کی ترقی کے ساتھ۔ تو ان مسائل کو بیان کرنے کے لیے جو ہے ہر زمانے میں مجتہد کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے مجتہدین کے جو ہے فتویٰ پر عمل کرنا ضروری ہے، موجودہ مجتہد کے، یعنی زندہ مجتہد کے فتویٰ پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے موجودہ جو مجتہد ہے وہ ہے آیت اللہ سستانی، اور ان کی کتاب ہے منہاج الصالحین، یعنی فقہیات پر مشتمل ہے۔ اگرچہ دوسرے مجتہدین بھی ہے، لیکن جو عالم تشیع کے اندر جو مشہور مجتہد ہے، معروف مجتہد ہے اور علمی لحاظ سے بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں، وہ آیت اللہ سستانی کی ذات گرامی ہے۔ تو ان کی کتاب ہے منہاج الصالحین، یہ عربی میں ہے، اور اس کے بدلے میں اردو طبقے کے لیے جو ہے توضیح المسائل جامع، یہ کتاب موجود ہے۔ تو اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے اس کو اپنے حلال حرام کے بارے میں آگاہی ہوگی، ناپاکی کا پتہ ہوگا، غسل وضو وغیرہ کا جو ہے اس کو پتہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آخری کتاب جس کا تذکرہ کرنا ہے آج، وہ ہے مفاتیح الجنان۔ مفاتیح الجنان ہے اعمال کی کتاب۔ انسان ظاہر ہے اگر فراغت انسان کو ملتی ہے، اگرچہ آج کل کی زندگی انسان کی مصروف ہے، لیکن فراغت انسان کو ملتی ہے، تو اسلام چاہتا ہے کہ انسان کسی طرح بھی یاد خدا سے غافل نہ ہو، انسان ہر لحظہ خدا کی یاد میں ہو۔ تو اس چیز کے لیے اعمال بہت زیادہ اسلام میں عرض ہوئے ہیں، بیان ہوئے ہیں کہ ان اعمال کو بجا لا کر انسان زیادہ سے زیادہ انسان کے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے مقام آزمائش ہے، مقام امتحان ہے، اور اس میں ہمیں اعمال کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ کہا ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اسی سے ہم نے کسب فیض کرنا ہے، اور اسی دنیا سے ہم نے اپنے آپ کو اس آخرت کے لیے آمادہ کرنا ہے اور خدا کے تقرب حاصل کرنا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں ایک بھی لحظہ ہم نے یاد خدا غافل ہو کر یاد خدا کے علاوہ ہم نہیں گزارنی۔ تو یاد خدا میں رکھنے کے لیے اعمال بھی بہت سارے بتائے ہیں، تو ان اعمال پر مشتمل جو کتاب ہے، مثلا ہر مہینے کے جو اعمال ہے، ہر دن کے جو اعمال ہے، ہر ساعت کے جو اعمال ہے، اور تسبیح وغیرہ ہیں، وہ ساری چیزیں جو بتائی ہیں وہ ہے مفاتیح الجنان، جو کہ شیخ عباس قمی کی کتاب ہے۔ تو یہ وہ چند ضروری کتابیں ہیں کہ ان کتابوں کو پڑھ کر ان کتابوں کو قریب رکھ کر انسان تعمیر ذات کر سکتا ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ انہی کتابوں کو پڑھ کر انسان ایک بامعنی انسان بن سکتا ہے، اور انہی کتابوں کے مطالعے سے، انہی کتابوں کو پاس رہ کر ہی وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے، ان کتابوں سے متمسک ہو کر ہی وہ دعویٰ کر سکتے کہ میں کوئی جو ہے مسلمان ہوں، میں اسلام کا پیروکار ہوں، میں خدا کا ماننے والا ہوں، میں رہبران اسلام کا ماننے والا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔